हुकूमत ने 9 माह कैसे मुकम्मल कर लिए? क्या अगले 5 साल भी मुकम्मल तो नहीं कर लेगी यही हुकूमत? ये है तशवीश। अगर कर लेगी तो हमारा क्या होगा? अवाम को तशवीश है कि अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारा क्या हाल होगा मुस्तकबिल करीब में? तब्दीली के नाम पर अगर वादे ही तब्दील हो गए तो क्या होगा? ये भी तशवीश है। हुकूमत को क्या तशवीश है? हुकूमत को ये तशवीश है कि मुल्की मईशत जो बिगड़ रही है, अगर इस पर काबू नहीं पाया जा सका तो क्या होगा? कितने असद उमर तब्दील किए जाएंगे? यही तशवीश हमें हमारे कौमी असम्बली के इजलास में भी देखने को मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईरान का दौरा किया और ईरान में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर सहाफ़ियों से बातचीत भी की, जिस पर अपोजिशन को भरपूर तशवीश लाहक हो गई। अपोजिशन के एक रुकन हैं और हमारे साबिक वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब। उनको इमरान खान साहब के एक बयान पर बहुत गहरी तशवीश हुई। क्यों हुई? क्या उनकी ये तशवीश ठीक भी है या बिल्कुल गैर ज़रूरी है? इस पर तो बाद में बात करती हूँ मैं, लेकिन पहले आपको दिखाऊंगी एक क्लिप कि वो कैसे इमरान खान साहब के बयान पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर का पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। वज़ीर आज़म ने फरमाया है कि I know Iran has suffered, ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं, I know Iran has suffered from terrorism from groups operating from within Pakistan। अब इस तरह का जो एतराफ़ है, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने किसी बैरूनी मुल्क में जाकर नहीं किया और ये इंतहाई तशवीशनाक है। तो वज़ीर आज़म की इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान को बैक फुट पर ले जा रही हैं उस वक्त जब दुनिया एक दफा फिर सरगर्म है कि हमें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया जाए। FATF की निगोशिएशंस जारी हैं, IMF ने FATF के साथ इसको जोड़ दिया है और जब इस तरह के एडमिशंस होंगे जनाब स्पीकर, तो फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है इंटरनेशनल। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप पुराने सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन है और हुकूमती वजीर भी रह चुके हैं। जिस जमात से आपका ताल्लुक है उसका नाम क्या है? मुस्लिम लीग नून, शेर वाली पार्टी आम अल्फाज में अगर कहें। लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, शेर वाली पार्टी से। अगर उनको ये याद होता तो शायद खुर्रम साहब ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचते और ऐसी बात करते ही ना। और दूसरी बड़ी बात कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बैरून मुल्क जाकर कोई ऐसा बयान दें जो मुल्क के मुफाद में ना हो या अपने मुल्क में बैठकर ऐसे बयान दें, क्योंकि आज के दौर में आपका दिया गया बयान, चाहे वो आप अपने मुल्क में बैठकर दे दें, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के दे दें, टीवी लाउंज में बैठ के दे दें, गैर मुल्की मीडिया की खबरों की जीनत बन ही जाता है। अब तो वीडियोज़ लीक हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा है, 3 लोग गपशप कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आई हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब इमरान खान साहब के जिस बयान पर तनकीद कर रहे हैं वो आधा बयान है। ऐसा कौन कहता है? शेर मुजारी साहिबा कहती हैं। उनका क्लिप ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया कि ईरान हैज सफर्ड इन द पास्ट वगैरह। अगला जुमले का हिस्सा था और पाकिस्तान में अभी और मारा में जो हमारे लोग दहशतगर्दी से मारे गए हैं वो ईरान से आए हैं। तो पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए आपको। आधा देखिए, नेशनल इंटरेस्ट में पूरा सेंटेंस पढ़े। अच्छा, इमरान खान और ईरानी सदर हसन रूहानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जी दहशत गर्दी के खिलाफ ज्वाइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाई जाएगी और दोनों ममालिक के ताल्लुकात देरीना, सकाफती और मजहबी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफ़द की जो आमद है इसके मशकूर है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और इस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि दहशत गर्दी की वजह से दोनों ममालिक में दूरियाँ पैदा हुई हैं, दोनों ममालिक के दरमियान इन फासलों को ख़त्म होना चाहिए। ये लुबे लुबाब है बात का कंक्लूजन कि कहना क्या चाह रहे थे। पाकिस्तानी अवाम और फोर्सेस ने दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी है। नेटो और भरपूर फौजी ताकत के बावजूद अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सका। किसी के खिलाफ भी पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी सरजमीन से मुतालिक फ़ैसला मुश्तरका और हमारे मुफाद में है और इस बयान में आज़म है, एक फ़ैसला है, नीयत है, अच्छी बात है। खुर्रम दस्तगीर साहब तो खुद वज़ीर दिफा रह चुके हैं, उनको क्या नहीं मालूम कि सिफारती ताल्लुकात कैसे इस्तेवार किए जाते हैं? ईरान की फोर्सेस पर हमला होता है, ईरान इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है, बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का हमला होता है, कहीं ना कहीं ताल्लुक ईरान से भी साबित होता हुआ नज़र आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सोचें, इसका हल तलाश करेंगे ना। ईरान हमारा हमसाया है,
ہمارا دوست ملک ہے. ایسے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایران کا دورہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ دونوں ممالک اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دونوں ممالک کی سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو. تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں ان سیاستدانوں سے پوچھتی ہوں جو تنقید کر رہے ہیں, اس پر کیوں اتنا واویلا مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اعتراف جرم ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا ہوگا. عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنے ماضی سے سیکھتا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, مجھ سے ہوتی ہیں, آپ سے ہوتی ہیں, لیکن عقل مند وہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھے. ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم نے تو بھارت کو بھی پلوامہ حملے میں دعوت دی تھی نا کہ اگر وہ تحقیقات میں تعاون کریں اور کسی بھی تنظیم یا شخص کا تعلق پاکستان سے ثابت ہوتا ہے ان اینی کیس, تو حکومت اس کے خلاف کیا کرے گی؟ سخت کارروائی کرے گی, کیونکہ یہ خود اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے جس کی زمین کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کی جائے. یہ ایک پوائنٹ ہے جو ان سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہا. اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں یہ لوگ تنقید کر کے. اگر ایران ایسے کوئی ثبوت دیتا ہے تو آپ سوچیں تو پاکستان یقیناً کیا کرے گا؟ کارروائی کرے گا. لیکن خرم دستگیر صاحب کے مطابق ایسے بیانات ملکی مفاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, عالمی سطح پر آپ کا امیج خراب کر سکتے ہیں. تو میں خرم دستگیر صاحب کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گی کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون شیر والی جماعت سے ہے, اور جس جماعت کے وہ اتحادی ہیں اس کا نام ہے تیر والی جماعت, پیپلز پارٹی. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جتنی تشویش خرم دستگیر صاحب کو عمران خان صاحب کے اس بیان پر ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد خطرے میں ہے. اور پہلے بھی ان کے قائد کا ایک بیان آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ ان کے قائد کیسے نایاب بیانات دیتے رہے ہیں. تو شاید جب آپ دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنے قائد کے بیانات بھی یاد رکھنے چاہیے, پھر شاید آپ تنقید کر ہی نہ سکیں. اور پھر اگر آپ کرنا بھی تو پھر بیلنس کر کے کریں نا. پھر اب نواز شریف صاحب کے خلاف بھی باتیں کیجیے گا آنے کے بعد. یہ ذرا کلپ ملاحظہ کیجیے گا. اور میں نے یہاں خود کہا ہے, میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. میں نے کہا اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی یہ بات ہے. اب میں کیا بولوں خرم دستگیر صاحب, اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں تمام یہ چیزیں, آپ بول نیوز آپ تمام لوگ دیکھتے ہیں. محترم خرم دستگیر صاحب یہ کون تھے؟ یہ آپ کے تا حیات قائد نواز شریف صاحب ہیں. یہ بیان تھا آپ کے قائد نواز شریف صاحب کا, یہ بیان دیا تھا انہوں نے بھارت جا کر. ان کی اس تقریر کے درمیان آپ نے آواز سنی, شیم شیم کے نعرے لگے تھے. میرے کان یقیناً نہیں بج رہے تھے. شیم شیم کے نعرے آپ نے سنے جو یقیناً پاکستان کے خلاف تھے. لیکن نواز شریف صاحب ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر بولے چلے جا رہے تھے کہ بھارت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. نواز شریف کے اس بیان پر پاکستان میں تو نہیں البتہ بھارت میں بہت خوشیاں منائی گئی تھیں. تو شیم شیم تو بنتا ہے نا, شرم تم کو مگر نہیں آتی. بھارتی حکومت, بھارتی صحافی, بھارتی سیاسی جماعتیں سب کہنے لگے تھے کہ ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا. یعنی اپنے اندر سے ایک آپ گواہی دے رہے ہیں, وہ بھی جھوٹی گواہی, اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا شخص جو ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, اور ایک بار نہیں ایک بار سے زیادہ بار رہ چکا ہے, یہ بھارت میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. کیا اس بات پر خرم دستگیر صاحب کو کبھی تشویش ہوئی؟ ہونی تو چاہیے تھی, اور بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. جب ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایک چھوٹے سے بیان پر اتنی تشویش ہو رہی ہے تو پھر ان کے قائد صرف یہاں چپ نہیں ہوئے تھے. خرم دستگیر صاحب کو ایک اور کلپ دکھا دیتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی شرم آئے اور وہ خود سوچیں کہ اب آئندہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے مجھے اپنے قائد کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے. یہ اگلا کلپ بھی چلائیے گا رضا نواز شریف صاحب کا. وزیر اعظم کبھی جی ایچ کیو میں جائے تو یہ غالباً ٹوپی بھی اس لیے نہیں پہنتے, اپنی کیپ اس لیے نہیں پہنتے کہ وزیر اعظم کو سلوٹ نہ کرنا پڑے. بد نصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ آج تک فوج کے جرنیلوں نے, یہ جو خاص طور پہ وہ ٹولہ جس نے مارشل لاء لگایا ہے,
انہوں نے آج تک احترام سیکھا نہیں آئین کا. اب آپ کی سیاست کہاں جمہوری وزیر اعظم کا فوجی حکمرانوں کو یہ سبق سکھائے آپ کا کام اپنی بیرکس میں رہنے کا ہے, آپ کا کام پاکستان کا دفاع ہے. کون سکھائے سبق؟ آپ کا کام پاکستان کا دفاع ہے, آپ کا کام آئین کو توڑنا, پارلیمنٹ کو توڑنا نہیں. یہ فوج کا بدنصیبی ہے کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے نا, اس کا یہ کردار رہا ہے پاکستان میں, یہ آئی ایس آئی کا کردار رہا ہے پاکستان میں کہ وہ خود دانا ڈالتے ہیں, بلواتے ہیں سیاستدانوں کو اور ان کو جو ہے وہ نئے نئے سبق سکھاتے ہیں. دیکھا آپ نے, یہ تھی نواز شریف صاحب کی سیاست. یہ الزامات لگاتے نہیں تھکتے تھے, اور یہ الزامات کس کس پر لگاتے رہے آپ کو پتہ ہے, تمام لوگوں پر الزامات لگاتے رہے. پہلے وہ تمام الزامات بھٹو صاحب پر لگاتے رہے, پھر جب وقت نے پلٹا کھایا تو یہی الزام فوج پر لگانے شروع کر دیے میاں نواز شریف صاحب نے. یہی میاں نواز شریف صاحب تھے جو بھٹو اور ان کی بیٹی کو غدار وطن کہتے نہیں تھکتے تھے. آپ تمام لوگ اگری کریں گے میری بات سے, سیکنڈ کریں گے میری رائے کو. یہی نواز شریف صاحب تھے نا جنہوں نے بلا جواز فوج پر الزامات کی بچھاڑ کر دی تھی. یہی نواز شریف صاحب تھے جن کے لیے ضیاء الحق صاحب کیا تھے, مرد مومن تھے, مرد حق تھے. پھر انہی نواز شریف صاحب کے لیے بھٹو صاحب کیا بن گئے تھے, اچانک ہیرو بن گئے تھے. اور خرم دستگیر صاحب کو یقیناً اس پر کبھی بھی کوئی تشویش نہیں ہوئی ہوگی. خرم دستگیر صاحب نے کبھی میاں صاحب سے نہیں پوچھا ہوگا کہ وہ اچانک حالات کے ساتھ نظریہ, پورا نظریہ اور بیان ہی کیوں بدل لیتے ہیں. خرم دستگیر صاحب کو کبھی ایسا محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میاں صاحب کی سیاست صرف نظریہ ضرورت کے تحت ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان پر بہت زیادہ تشویش ضرور ہو رہی ہے کہ ان کے بیان سے پاکستان کا امیج دنیا میں کیا جائے گا. دنیا میں خراب امیج کی باتیں سوچے کون کرے جنہوں نے پاکستان کا امیج تباہ کر کے رکھا ہوا تھا اتنے سالوں سے. یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں امیج کی, ان کے منہ سے تو امیج کا لفظ اچھا نہیں لگتا. اور یہ جو نواز شریف صاحب کے ارشادات ہیں, ان سے پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے کیا بنا ہوگا, کبھی سوچا ہے آپ نے خرم دستگیر صاحب؟ تسی کبھی سوچیا نہیں ہوئے گا. اور یہ بھی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, اتنے آپ لوگ بائزڈ ہیں. میرٹ پہ بات کریں نا, آنیسٹ ہو کے بات کریں. کبھی پوچھا اپنے قائد سے؟ اور صرف آپ کے قائد ہی نہیں, قائد کے پیروکار بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. جب آپ کی حکومت تھی, یاد کریں, ریکال کریں,